مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی صدقہ ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا رب جو ہے ہمارے ساتھ بڑی محبت، بڑا پیار کرتا ہے۔ جیسے آپ احباب ذرا غور کریں، اگر آپ احباب کی کوئی بندہ دعوت کر لے، اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ پیار کرتا ہے، کسی کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، تو اس کی دعوت پر اس کے ہاں چلا جاتا ہے، اس کے پاس کھانا کھانے کے لیے اگر وہ بندہ چلا جائے، تو مجھے ایمانداری سے یہ بتاؤ، وہ بندے کی بڑے اچھے طریقے سے دعوت کرے، اچھی جگہ پہ بٹھائے، بیٹھنے کا انتظام بھی ہو، وہ آتا ہے تو اس کے استقبال کا بھی انتظام ہوتا ہے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو بھی کی جاتی ہے، اعلیٰ طریقے سے اس کی دعوت کی جاتی ہے، لذیذ کھانے بھی پکائے جاتے ہیں، تو مجھے بتاؤ پھر جب آپ کھانا کھاؤ گے کیا اس کا شکریہ ادا نہیں کرو گے؟ کرو گے نا، کہ یا میرے بھائی، میرے دوست، یا میرے فلاں عزیز و اقارب، میرے عزیز محترم، آپ کا بڑا شکریہ ہے، ہم ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا پرتکلف کھانا ہمیں دیا، ہماری عزت کی، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے کیا بتاؤ، کیا اگر وہ آپ کی خدمت بھی کرے، آپ کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کرے، آپ کے ساتھ وہ لذیذ کھانے بھی، آپ کا استقبال بھی کرے، ہر طرح کی سہولت سے آپ کو نوازے، تو مجھے یہ بتاؤ، آپ جاتے وقت اگر اس کا شکریہ ادا نہ کرو، کیا فراموشوں میں نہ گنو جاؤ گے؟ یہ نہیں لوگ وہ کہیں گے یار کیسا بندہ تھا، میں نے دعوت کی، اس نے میرا شکریہ ادا تک نہیں کیا۔ لیکن آج تو دنیا کا رواج یہ ہے، کسی کے ہاں دعوت پہ جاتے ہیں نا تو اپنے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز اس کے لیے تحفہ بھی لے کر جاتے ہیں، یا اس کے بچوں کو کچھ نہ کچھ دے کر آتے ہیں۔ اگر یہ کچھ بھی نہ ہو تو شکریہ تو ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو میرے دوستو، یہ تو ایک دنیا کا بندہ تھا جو انسان کے ساتھ پیار کرتا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جس نے عارضی تجھے کھانا کھلایا ایک دن کے لیے، جس نے تجھے ایک وقت کا کھانا کھلایا۔ اب اس مالک کی طرف آ جاؤ، اس حقیقی دوست کی طرف آ جاؤ، اس حقیقی مالک رب کی طرف آ جاؤ، پروردگار کی طرف آ جاؤ، جو صرف تمہیں ایک وقت کا کھانا ہی نہیں بلکہ تمہاری زندگی جب سے شروع ہوئی ہے اور جب تک رہے گی تب تک وہ تجھے نوازتا رہے گا۔ وہ تجھے کھانے کے لیے بھی دے رہا ہے، وہ تجھے پینے کے لیے بھی دے رہا ہے، پہننے کے لیے بھی دے رہا ہے، رہنے کے لیے بھی دے رہا ہے، ہر چیز تجھے دے رہا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ ہے کوئی نعمت جٹلانے والی؟ اولاد دی، رزق دیا، عزت دی، شہرت دیا، مقام دیا، کتنی کتنی چیزوں سے اس میرے مالک نے نوازا۔ یا ساری باتیں چھوڑ دو، کہیں گے یہ تو ہمارے مقدر میں لکھا تھا، مل گیا، مالک نے دینا تھا۔ یار اس سے بڑا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اور کیا پیار کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے اشرف المخلوقات بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے انسان بنا دیا۔ اگر میرا رب چاہتا تجھے جانوروں میں پیدا کر سکتا تھا، حیوانوں میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کا کروڑ بار ہم پر شکر ہے، یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ صرف اشرف المخلوقات ہی نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں میں ہمیں پیدا کر دیا، مخلص بندوں میں۔ میں مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبیوں کی امت میں ہمیں پیدا نہیں کیا، ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا، یہ شرف ہمیں دے دیا۔ یہ وہ امت ہے جس کے لیے پچھلے نبی دعائیں کرتے چلے گئے، یا اللہ اپنے نبی کا دیدار کروا دے، اگر دیدار نہیں تو اس کی امت میں پیدا فرما دے، امتی ہونے کا کہتے چلے گئے۔ یہ قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ تو سامعین کرام، میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ انسان غور فرما، انسان غور تو کر کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن تیرے رب کی کیسی نعمتیں جو تجھ پر برس رہی ہیں، کیسی کمال نعمتیں ہیں۔ ذرا سوچ کہ تو غفلت میں پڑا ہے، تو غفلت کی نیند میں سو رہا ہے، مگر تیرے رب کے فرشتے تیرا پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ تو سو رہا ہوتا ہے، خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، تیرے اللہ کے فرشتے جو ہوتے ہیں تیرا پہرا دے رہے ہوتے ہیں۔ ان انگنت بے انتہا گناہوں کے باوجود پھر بھی تیرا کریم رب تجھ سے پیار کر رہا ہے، پھر بھی تجھے عطا کر رہا ہے، تجھ پر عنایتوں کی بارش کر رہا ہے۔ مگر تجھے کیا پتا کہ احسان کیا ہوتا ہے، تجھے کیا معلوم کہ احسان کرنے والے، کرم کرنے والے کا شکریہ ادا کیسے کیا جائے؟ انسان تو غفلت میں ہے۔ ارے تجھے تو اتنا احساس تک نہیں ہے
کہ تجھ پر سب سے زیادہ مہربان کون ہے، ہر لمحہ تیری ہی فکر میں وہ لگا رہتا ہے. کبھی اپنے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، جاؤ میرے بندے کی خبر لے کر آؤ. کبھی وہ تیرے سانسوں کو چلا رہا ہے، اگر تو بیمار ہو جائے تو دعا کرے وہ تجھے شفا دیتا ہے. کبھی تجھے رزق دیتا ہے، کبھی تجھے اولاد دیتا ہے، کبھی تیرا مقام بڑھاتا ہے، کبھی تجھے عزت دیتا ہے، کبھی تیری شہرت کرواتا ہے. لیکن تو کیا کرتا ہے اپنے رب کے لیے؟ تو کس کام میں لگا ہے اپنے رب کے لیے؟ کوئی کام نہیں ہے. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اللہ کی عبادت کے لیے. ہمارے پاس یہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کر سکیں. ہمارا رب ہمارے ساتھ پیار کر رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے کہ بندو، میرے بندو مجھ سے مانگ لو، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، میرا رزق لے لو. ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوست، کیا تو جانتا ہے وہ کون سی ہستی، وہ کریم ذات، وہ رحمان ذات کون ہے جو تجھ پر سب سے زیادہ مہربان ہے؟ تو سمجھا ہوگا کہ تیرے ماں باپ تو تجھ پر بڑے مہربان ہیں، تیرے بہن بھائی تجھ پر بڑے مہربان ہیں، تیرے دوست بڑے بھی تجھ پر مہربان ہیں، تیرے رشتہ دار تجھ پر بڑے مہربان ہیں. یہ تجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے. پیسہ لائیں گے تو بچ جائے گا، لیکن وقت یاد کر جب تجھے قبر میں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے آ جائیں گے، پھر تیرے پاس کوئی نہیں جائے گا. بس یہ کہیں گے بس جی اللہ کی رضا تھی، اس کی طرف وہ چلا گیا. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اللہ کے ہم بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ ہمارے ساتھ پیار کرنے والا ہے، نہ کہ کوئی اور ہم سے پیار زیادہ کرتا ہے. ہم سمجھ بیٹھے ہمارے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، یار دوست ہمارے ساتھ الگ والے ہیں. نہیں، ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ، ہم پر مہربان رہنے والا، ہمارا سب سے اچھا چاہنے والا جو ہے وہ ہمارا رب ہے. وہ ہمارا رب ہے الرحمن، وہ رحمان کی ذات ہے. یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری ذات ہے، یہ وہ ہمارا رب ہے. آج تو تیرا رب اپنی صفت رحمان کا تجھ پر ظہور کر رہا ہے، اور ہر خاص و عام پر یہ کیے جا رہا ہے، سب کو رونق دے رہا ہے. تجھے وہ کچھ عطا کر رہا ہے جو خدائی میں تجھے کوئی نہ دے سکے گا. میرا رب وہ تجھے عطا کر رہا ہے جو اس دنیا میں تجھے کوئی دینے والا نہیں ہے. سب سے بڑھ کر ایک چیز جو اس نے تجھے عطا فرمائی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا احسان تم پر یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں دولت اسلام سے نوازا. ہمارا رب فرماتا ہے میں نے تم پر سب سے بڑا جو کرم کیا، تم پر بڑا احسان کیا، وہ ایک احسان ہے کہ تمہیں ہم نے دولت اسلام سے نواز دیا. میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہمارا رب حقیقی مالک جو ہے ہمیں دولت اسلام سے نہ نوازتا تو بتاؤ تو ہم کدھر جاتے؟ ہمارا رب ہمارے ساتھ پیار کرنے والا ہے، وہ ہمیں دولت اسلام سے بھی، بلکہ یار میں یہ کہوں گا دولت اسلام تو ایک ہے نا احسان، اس سے بڑا اللہ کا احسان یہ اس نے اپنا حبیب ہمیں عطا کر دیا. اس اپنے حبیب کا ہمیں امتی بنا دیا، جس کے لیے پچھلے انبیاء دعائیں کرتے چلے گئے. تو میرے دوستو، اور دوسری جگہ پر انسان فرما رہا ہے کہ میں اپنے اللہ کا بندہ تو ہوں، لیکن کیا کروں، دنیا سے مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی. لیکن میرا رب پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے کہ انسان تو کھڑا تھا دوزخ کے کنارے، اور تم تو دوزخ کے کنارے کھڑے تھے، مگر اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. سورۃ آل عمران کے اندر اللہ فرما رہا ہے تم دوزخ کے کنارے کھڑے تھے تو میرے رب نے ہمیں بچا لیا. رب کائنات فرما رہا ہے کہ دولت ایمان سے اپنے سینے کو منور کرنے والوں، میرا تم پر سب سے بڑا احسان ہے کہ میں نے تمہیں دولت ایمان سے نوازا، دوزخ کے سخت عذاب سے بچا لیا. ارے مجھے بتائیے تو صحیح کہ ہے کوئی اور ایسی ذات جو ہمیں اتنی خوف زدہ چیز سے بچا سکے؟ اور دنیا کا تو ماحول یہ ہے نا، دنیا کا تو معمول یہ ہے، جس کے ساتھ کوئی پریشانی بن جائے ساتھ والے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ والے اس کا تعلق توڑ دیتے ہیں. جب تک بندی کی جیب میں پیسہ، عزت، شہرت، مقام ہے، اس کے ساتھ کئی ہوتے ہیں. ساتھ جنم لینے والے، پیدا ہونے والے بھائی ساتھ یار چھوڑ جاتے ہیں، یا رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. دنیا کا کیا کہتے ہیں، یار یہ غریب ہے، ہم اس کو اپنی شادی میں نہیں بلائیں گے، یہ ہمیں کیا دے گا. ایک بھائی تھوڑا سا امیر ہو جائے، ایک تھوڑا سا غریب رہ جائے، وہ اسے بھول جاتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دور دیکھا ہے اور دیکھتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں دنیا کس طرف لگ پڑی ہے. یار میرے یاران طریقت، میرے بھائیوں، اہل ایمان لوگوں، مسلمان بھائیوں، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے حبیب کے ساتھ محبت کرو،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت جٹلاؤ گے؟ کون سی نعمت یار جٹلاؤ گے؟ میرے رب کہاں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، میرے رب کہاں ہے تو، تیری شان جل جلالہ، تیرے ذرے ذرے میں ہے نمو، تیری شان جل جلالہ۔ میرا رب بہت بڑا ہے، رحیم و کریم رب ہے، مہربان رب ہے۔ دوستو آج ہم اگر ذرا سی بھی کوئی مہربانی کی طرف دیکھ لیں، جو کسی نے ہم پر مہربانی کی ہو، اگر ہم پر کوئی ذرا سی تھوڑی سی بھی مہربانی کر دے نا، ہم اس کے فراموش رہتے ہیں، اسے فراموش انہیں نہیں دیتے، اس کے ہم بندے، اس کے تابع دار رہتے ہیں۔ یار ایک وقت تھا اس نے مجھ پر مہربانی کی تھی، اس نے میرے ساتھ پیار کیا تھا، اس نے میرا فلاں معاملہ درست کیا تھا، اس کا احسان ہمیں یاد رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ مگر سوچئے جو ہم سے بہت پیار کرنے والا مہربان ہے، جو سب سے بڑا احسان کرنے والا، وہ حاکم و شہنشاہ، وہی والی و مختار ہے، وہ جو دلوں کو چین، سکون اور قرار کی دولت سے نوازتا ہے، جو ہاتھ پھیلائے اس کے آگے تو اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا، جو سر جھکے اسی کے آگے۔ مگر آج ہم نے اتنے بڑے مہربان کی قدر کرنا چھوڑ دی، احسان مند ہونا چھوڑ دیا، اس کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیا۔ مگر اے دوست، وہ مہربان مولا کریم تجھ پر ابھی بھی پکار رہا ہے، کہ تجھے آواز دے رہا ہے کہ انسان تو بھول گیا ہے تو اس دنیا میں کس لیے آیا تھا، کہ میں تجھے یاد دلاؤں تاکہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جن کو جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے جن اور انسان کو پیدا اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ ارے تو آخرت کمانے آیا تھا اور ذلیل ہو رہا ہے اس دنیا سے تو دل لگا بیٹھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تجھے آخرت بنانے کے لیے بھیجا تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے کہا تھا تو اپنی آخرت کو بنا لے، میرے ساتھ پیار کر، میری عبادت کر، میرے محبوب کی تابعداری کر، لیکن آج تو کس جانب لگ گیا ہے؟ اگر آج کے دور کے اندر کوئی نبی کریم، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، بندہ سرکار کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، تو ہم پر فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ ساری ایسی فتووں والی مشینیں بند کر دو، یہ دنیا داری کی رٹ لگانا بند کر دو، یہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی، فلاں جنمی، فلاں جنمی، یار ساری باتیں چھوڑ دو، بس اللہ کے بندے بن جاؤ۔ فرقوں میں بٹنا یار چھوڑ دو۔ عقیدہ بہت اچھی چیز ہے، میں انکار نہیں کر رہا، میں بھی الحمدللہ اہل سنت ہوں، پنجتن پاک کا، اہل بیت کا، صحابہ کا ماننے والا ہوں الحمدللہ، اللہ کے ولیوں کے ماننے والا ہوں، ایک درگاہ سے وابستہ ہوں میں پھر بھی تمہیں کہہ رہا ہوں یار ان فرقوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ کا خالص اللہ کا بندہ بننا ہے، اللہ کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ ایک درویش کی بات میرے ذہن میں آ گئی، وہ کہتے تھے کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے نا، تو صرف ایک کام کرے، اس سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے صالح بندوں میں شامل کر لیتا ہے، صرف وہ توبہ کر لے۔ یعنی روحانیت میں آنے کے لیے نا تصوف کی ضرورت ہے، تصوف والا بندے کو بننا پڑتا ہے، تصوف میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ یار تصوف کا پہلا لفظ تصوف کا تے ہے، 2 نقطوں والی تے، اس تے کے اندر بندہ جب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ صالحین بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تے سے مراد توبہ ہے نا، تو اس کا اگلا لفظ ہے سواد سے مراد صالحین ہے۔ بندہ جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صالح بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کے صالح بندوں میں شامل ہو جائے گا، صرف ایک ہی عمل اس نے توبہ کا کیا ہے نا، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اسے انعام نہیں عطا فرمائے گا، اس پر اپنا کرم نہیں فرمائے گا؟ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ آج کا ہمارا اس آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے ہمارا یہ پیغام تھا۔ الحمدللہ میں اپنے بزرگوں کا مشن لے کر چلا ہوں، اور الحمدللہ ہر وقت، ہر آنے والی گھڑی میں آپ احباب کے ساتھ ہوں، جتنے بھی لوگ آستانے سے وابستہ ہیں، جو ہمارا یہ پیغام سنتے ہیں، ان کے ساتھ بھی میں ہوں۔ آپ کی اصلاح میں کرتا رہوں گا، آپ عمل کریں یا نہ کریں، میں اپنا فرض ادا کرتا رہوں گا۔ اسی طرح ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے، یقین کرو یہ معاشرہ درست ہو جائے گا۔ کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ اپنی اصلاح کرے، اپنے بچوں کی اصلاح کرے، اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، پاس بیٹھنے والوں کی اصلاح کرے، ساتھ چلنے والوں کی اصلاح کرے گا۔ ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو سارا معاشرہ، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یار خود ٹھیک ہو جاؤ، سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔
یہ ایک بہت اہم پیغام تھا جو میں نے آپ کو دیا۔ اب میں امید رکھتا ہوں آپ میری اس بات سے ضرور متفق ہوں گے کہ ہم کسی کو برا نہیں کہنا، بس ہمارے نبی جیسے رحمت للعالمین نبی، ان جیسی ہم نے زندگی گزارنی ہے، ان کے غلام بن کے زندگی گزارنی ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے، پنجتن پاک سے محبت کرنی ہے، تو ہمارا اس دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، اس دنیا میں بیڑا پار ہے۔ تب تک کے لیے آنے والے نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ ہم آئیں گے، اس وقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔